حضرت عبداللہ بن شجاع صوفی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے سیاحت کے زمانے میں مصر میں قیام پذیر تھا۔ وہاں مجھے نکاح کی ضرورت ہوئی۔ میں نے اپنے دوستوں سے ذکر کیا۔ ان لوگوں نے کہا یہاں ایک عورت صوفیہ ہے، اس کی لڑکی بالغ ہے۔ چنانچہ میں نے اس کو نکاح کا پیام دیا اور اس کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا۔ جب میں اس کے پاس داخل ہوا تو وہ قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کر رہی تھی۔ مجھے شرم آئی کہ ایسی کم سن لڑکی تو نماز پڑھے اور میں نہ پڑھوں۔ میں نے بھی قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنا شروع کی اور جتنا مجھ سے ہو سکا ادا کیا۔ اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی اور میں اپنے مصلی پر لیٹ گیا اور وہ بھی اپنے مصلی پر سو گئی۔ دوسرے دن بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ جب بہت دنوں تک یہی حالت رہی تو ایک دن میں نے اس سے کہا، اے لڑکی، ہمارے اس اجتماع کا کوئی مقصود بھی ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا، میں اپنے مولا کی خدمت میں ہوں، لیکن جس کا مجھ پر حق ہے اسے میں منع بھی نہیں کرتی۔ مجھے اس کی باتوں سے شرم آئی اور اسی گزشتہ طریقہ میں ایک مہینہ گزرا۔ پھر میرا قصد سفر ہوا۔ میں نے کہا، اے بیوی۔ اس نے کہا، لبیک۔ میں نے کہا، میرا سفر کا ارادہ ہے۔ کہنے لگی، تم عافیت کے ساتھ رہو اور خدا تم کو مکروہات سے سلامت رکھے۔ جب میں دروازہ تک پہنچا تو وہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اے میرے سردار، ہمارے درمیان دنیا میں ایک عہد تھا جو پورا نہ ہو سکا، ممکن ہے کہ انشاءاللہ جنت میں پورا ہوگا۔ پھر کہا، میں تمہیں اللہ کی سپرد کرتی ہوں، وہی سب سے بہتر امانت دار ہے۔ چنانچہ اس سے وداع ہو کر چلا گیا۔ پھر 2 سال بعد میں نے اس کی حالت دریافت کی تو معلوم ہوا کہ وہ پہلے سے زیادہ عبادت و ریاضت میں مشغول ہے۔ ایک فقیر سے مروی ہے کہ ان کی بیوی اولیاء میں سے تھی۔ جب ان پر کوئی حالت طاری ہوتی تو میں ان پر دست اندازی نہیں کر سکتا تھا اور ان کی شدت ہیبت اور قوت حال کی وجہ سے اپنی حاجت روائی نہیں کر سکتا تھا، اور اس وقت وہ کہتی تھی کہ ہم میں عورت کون ہے اور مرد کون ہے، اور جب ان کا حال ظاہر ہو جاتا تو میں قادر ہوتا تھا اور اپنی ضرورت پوری کرتا تھا۔ اسلامک واقعات حدیث شریف سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔